بھائی مجھے وہ دن نہیں بھولتا، میں خود جان کر اس بات کو چھوڑ گیا تھا، دوبارہ اب آ گئی یہ بات تو کرنی پڑے گی۔ جب میں اپنے والد کو دفنا کر واپس آیا تو ایسے ایسے چہرے، مسکین لوگ رو رہے تھے۔ تو ایک مائی بہت ایجڈ سی عورت تھی، میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا اماں آپ کا کیا رشتہ تھا ان سے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا کوئی، اردو سپیکنگ ذرا بہت بوڑھی سی عورت تھی، کہ جب دنیا میں کوئی مدد نہیں کرتا تھا نا ہماری، تو حاجی رفیق ہماری مدد کرتا تھا۔ یہ اس عورت کے الفاظ تھے اسی دن جب ہم دفنا کر واپس آئے۔ اور بھی بہت سے ایسے چہرے مجھے نظر آئے، بوڑھے بوڑھے لوگ، بوڑھے بوڑھے عورتیں۔ دوسرا ریحان بھائی، میں ضرور وہ لفظ آج بھی میرے کانوں میں ہے، جب میں والد کو دفنا کر واپس آیا تو بہت سارے ابو کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے الفاظ ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں جی۔ میرے چونکہ وہ دوست نہیں تھے، ان کے تھے، تو میں ذرا تھوڑا سا سائڈ پر بیٹھا تھا، لیکن میری پشت تھی ان کی طرف اور وہ بات جو کر رہے تھے مجھے پوری سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حاجی رفیق کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ چیئرمین کی وجہ سے ہوئی، بیکاز آئی واز دا چیئرمین، کہ چیئرمین نے ان کو اتنی سٹریس دی ہے، چیئرمین ان کو کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ نالائق آدمی ہے، ذرا سمجھیے گا، ایمانداری کی بات ہے۔ ٹل دی ڈیتھ آف مائی فادر ایوری بڈی واز سیئنگ کہ یہ ایک نالائق آدمی ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ سب خرابیاں جو ہیں، چاہے فائنینشیل ہیں، چاہے فیکٹری نہیں چلتی ہے، کوئی پرابلم ہے، یہ ساری اس کی وجہ سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اب رہ گیا ہے وہ سارا بھی یہ بیچ باچ کے ختم کر دے گا۔ اینڈ وی ور ان ڈیپ کرائسس، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو ریحان بھائی اس بات نے پھر مجھے یہ سکھایا کہ اب اگر میں نے آگے جانا ہے تو مجھے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، یہ جو آپ نے کہا نا۔ اور میٹھی زبان تو سر میں مجبوری میں کہہ لیجئے، چونکہ آج تو شاید میرے بیٹے ہیں، جب میں اکیلا تھا تو مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کسی نے مجھے کچھ کر دیا تو یہ تو سارا کوئی بھی لے جائے گا۔ حقیقت میں اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی،